بحرین کلزم کا پار کرنا۔ صحرا کی گرم ریت پر سورج پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا۔ بنی اسرائیل، مرد، عورتیں، بچے اور ان کے مویشی مصر کی غلامی سے نکل کر آزادی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ خدا نے انہیں رہائی دی تھی اور موسیٰ انہیں وعدہ کی سرزمین کی طرف لے جا رہا تھا، مگر آزادی کا راستہ خوف سے خالی نہ تھا۔ جب وہ بحرین کلزم کے قریب خیمہ زن ہوئے تو پیچھے سے ایک خوفناک آواز سنائی دی، گھوڑوں کی ٹاپیں، رتھوں کی گرج۔ فرعون نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا۔ اس نے اپنے زبردست لشکر کو، سپاہیوں، رتھوں اور گھوڑوں کو انہیں واپس لانے کے لیے بھیج دیا۔ بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے۔ موسیٰ، کیا ہمیں مارنے کے لیے یہاں لائے ہو؟ ہمیں مصر میں غلامی ہی بہتر تھی بجائے اس کے کہ ہم بیابان میں مریں۔ موسیٰ نے حوصلہ نہ ہارا۔ وہ لوگوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا، ڈرو مت، ثابت قدم رہو اور دیکھو کہ خدا آج تمہارے لیے کیا نجات کا کام کرے گا۔ جن مصریوں کو تم آج دیکھ رہے ہو انہیں تم پھر کبھی نہ دیکھو گے۔ پھر موسیٰ نے خدا کے حکم سے اپنا عصا بلند کیا۔ اچانک ایک زوردار آندھی چلنے لگی اور سمندر کی لہریں دو طرف ہٹ گئیں۔ پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں ایک خشک راستہ نمودار ہو گیا۔ لوگ حیرت اور خوف کے عالم میں اس راستے پر چلنے لگے، پانی کی دیواروں کے درمیان خشک زمین پر۔ ادھر فرعون کا لشکر بھی سمندر کے راستے میں داخل ہو چکا تھا انہیں پکڑنے کے لیے۔ مگر جب بنی اسرائیل ساحل کے دوسرے کنارے تک پہنچے، خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا ہاتھ دوبارہ سمندر پر بڑھائے۔ موسیٰ نے ویسا ہی کیا اور فوراً پانی کی دیواریں گرجتی ہوئی واپس آ گئیں، بہت زور سے، بہت طاقت سے، اور پورا مصری لشکر سمندر میں ڈوب گیا، ایک بھی نہ بچا۔ دوسری جانب بنی اسرائیل حیران و شکر گزار کھڑے تھے۔ خطرہ ختم ہو چکا تھا، سمندر پرسکون ہو گیا تھا۔ اب وہ صرف مصر سے نہیں بلکہ خوف، غلامی اور فرعون کی طاقت سے مکمل آزاد ہو چکے تھے۔ پھر لوگوں نے خدا کی حمد میں نغمے گانا شروع کیے۔ مریم موسیٰ کی بہن نے دف اٹھائی اور عورتوں کے ساتھ ناچتے ہوئے گایا، خداوند کی ستائش کرو کیونکہ اس نے جلال کے ساتھ فتح پائی ہے۔ گھوڑے اور سوار کو اس نے سمندر میں پھینک دیا ہے۔ اس دن بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے خدا کی قدرت دیکھی۔ انہوں نے خداوند پر اور اس کے بندہ موسیٰ پر ایمان لایا، اور وہی سمندر جو کبھی ان کے لیے رکاوٹ تھا ان کی آزادی کا راستہ بن گیا۔